سورۃ طٰہٰ کا زمانہ نزول اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب۔ یہ سورۃ سورہ مریم کے بعد بلکہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ نیز یہ سورۃ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ عام روایت کے مطابق یہی سورت سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام جاگزیں ہوا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ان 2 آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ عمر بن خطاب کی قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے فوراً صحیفہ چھپا لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، مجھے بھی تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت، جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے، باہر آ گئے اور کہا کہ باخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا حامی بنا دے، پس اے عمر، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا ہی قصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ، آیت 1 سے 5۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی 3 آیات کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں سارے جہان کا درد سر مول لے لیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر وہ آپ کی ہدایت قبول نہیں کرتے تو آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں اور نہ ہی خود کو ان کے غم میں ہلکان کریں۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر نضر بن حارث اور دوسرے کفار کہنے لگے کہ قرآن تو ان مسلمانوں کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور ریاضت کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے، بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ اس وقت یہ آیت اتری اور کافروں کی بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، رحمت ہے، نور ہے۔ آیت 2 اور 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے انہی کافروں کی تردید کی گئی ہے
کہ یہ قرآن آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے شقاوت و بدبختی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اپنی آیتوں میں واضح و نصیحت لیے ہوئے ہے، تاکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اور اس راہ میں کفار و مشرکین کی جانب سے جو بھی تکلیف پہنچے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے۔ آیت نمبر 4 میں قرآن کریم کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے جس نے اونچے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ مخلوقات میں سے زمین و آسمان کا بطور خاص اس لیے ذکر آیا ہے کہ بندے اللہ کی ان عظیم مخلوقات کا ہر وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ عرش الہی کے متعلق جو کچھ نصوص سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پائیں ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص قیامت کے دن اسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ تھی سورہ طٰہٰ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، نستغفرک و نتوب الیک۔